بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ اس صبح حسب معمول یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ یونیورسٹی کے لیے اسے بس مین روڈ سے بس ملتی تھی جو اس کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، مگر اس دن موسم کچھ خراب تھا۔ آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور بارش تھی کہ برسنے ہی والی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گزری ہوگی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے ڈر سا لگنے لگا۔ موسم ایسا تھا کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ اس پر آج کل شہر میں ایک خبر پھیلی ہوئی تھی کہ لڑکیوں کو اغوا کرنے والے گروہ جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ آمنہ بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی جو ذرا سی بات پر سہم جاتی ہیں، مگر اب کی بار جو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ آخر کون ایسا کر سکتا ہے۔ غالباً اسے ڈرانے کی غرض سے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، آمنہ نے سوچا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دیکھا ایک تانگا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا جس پر ایک نوجوان لڑکا سوار تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ نوجوان کے ہاتھوں میں گھوڑے کی باغ ڈور بھی نہ تھی، مگر پھر بھی گھوڑا سرپٹ بھاگے جا رہا تھا۔ آمنہ نے دیکھا کہ تانگا کافی دور تھا، مگر لڑکے کی نظریں آمنہ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر آمنہ نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ اسے جلدی یونیورسٹی پہنچنا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آج کے ماڈرن زمانے میں جہاں لوگ کاروں میں گھومتے ہیں، یہ نوجوان تانگے میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو بڑے ہی عجیب اور پرانے زمانے کا لگتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر کچھ خوفزدہ ہو گئی کہ غالباً یہ وہی گروہ نہ ہو جس کے بارے میں اس نے اپنی سہیلیوں سے سنا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے گھوڑے کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر رک گئی۔ نوجوان اپنے ٹانگے کو روک کر آمنہ کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر آمنہ بے حد گھبرا گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر جلدی یہ فاصلہ طے کر لے گا۔ نوجوان دراز قامت تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ بڑے شائستہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ آپ کا نام آمنہ ہے؟ آمنہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دیتی۔ وہ خاموشی سے مخاطب کا چہرہ دیکھتی رہی جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ آپ کون ہیں؟ آمنہ نے ہمت کر کے کہا تھا۔ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خاموشی سے میرے ٹانگے پر بیٹھ جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں۔ آپ کو بلایا گیا ہے، آپ اس ٹانگے میں بیٹھ جائیں۔ اب اس کے لہجے کی صفاقی سے آمنہ کا دل دہل گیا۔ اسی دوران گھوڑا عجیب سی آوازیں نکالنے لگا۔ آمنہ اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر اس نوجوان نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹانگے پر بٹھایا اور گھوڑے کی باگیں کھینچ ڈالیں۔ یہ کرنا تھا کہ گھوڑا سرپٹ بھاگنے لگا۔ آمنہ کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ فک ہوئی رنگت کے ساتھ اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ اسے پیڑ پودے اور آس پاس کا ماحول اڑتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو امید ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے، نوجوان نے صفاقی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آمنہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، اسی نوجوان کی آواز ابھری۔ میرے ابو اور بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے نوجوان کو دھمکانے کی کوشش کی۔ مجھے اغوا کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، آمنہ نے ایک بار پھر اسے دھمکی دی۔ اچھا، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ آس پاس کی سڑک سے اس نے اندازہ لگایا کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، مگر تانگے پر کسی بھی قسم کی بارش کی بوندا باندی نہ ہو رہی تھی۔ آمنہ یہ دیکھ کر بھی حیران تھی کہ تانگا بارش سے کس طرح محفوظ ہے۔ اس نے چیخنے چلانے کی بھی بہت کوشش کی، مگر یہ سب کسی کام کا نہ تھا۔ آمنہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے کہ تانگا زمین سے اوپر اٹھ رہا ہو اور وہ ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی ہو۔ یہ سب اسے محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ دیکھ نہ پا رہی تھی۔ اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، مگر کسی چیز نے جیسے اس کا گلا دبا دیا ہو۔
پھر نہ جانے کب تک یہ سفر جاری رہا۔ کافی دیر کے بعد سفر کا اختتام ہوا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر نوجوان اسے گھر کے اندر لے آیا۔ نوجوان کے چہرے پر ابھی بھی کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ آمنہ کو لگا جیسے اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھل گئی ہو۔ نوجوان اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ لکڑی کے بڑے بڑے تختوں سے بنایا گیا تھا۔ ارد گرد کا منظر واضح ہونے لگا۔ اس نے دیکھا وہ نوجوان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر تم مجھے یہاں لائے کیوں ہو؟ لڑکی نے نوجوان سے پوچھا۔ اس کا جواب تمہیں بہت جلد مل جائے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی، مگر دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دروازہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ دروازہ ایک دیوار کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اب وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی، لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ تو جیسے بند ہو چکا تھا، مگر دروازہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ اسے کسی قسم کی باہر سے آواز بھی نہ آ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر گھبرا چکی تھی، کیونکہ یہاں سے بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اب کمرے کا جائزہ لینے لگی کہ شاید باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر آ جائے۔ یہ ایک خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ کمرے کی دیوار میں کوئی کھڑکی یا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا، البتہ کمرے کی دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ بنا ہوا تھا۔ اس سوراخ کو شیشے کی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سوراخ کے نزدیک آ کر وہ کھڑی ہوئی تو اسے باہر کا منظر نظر آنے لگا۔ باہر دور دور تک سبزہ زار اور گھنے درخت نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کے باسی ہوں۔ وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو مختلف کھیل کھیل رہی تھیں، جبکہ ہریالی ایسی تھی کہ سردیوں کے موسم میں ایسی ہریالی کا سوچنا بھی بے وقوفی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی کھڑی اس منظر میں کھوئی رہی، مگر یہ منظر تبدیل نہ ہوا، نہ ہی وہاں کی روشنی بدلی اور نہ ہی اس جگہ کا موسم بدلا۔ اسے باہر کی آوازیں اب تھوڑی تھوڑی سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ غور سے ان لوگوں کو دیکھتی تو اسے شک سا ہونے لگتا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں پہنچا دی گئی ہے۔ اس نے شیشے سے ہٹ کر دروازے کو بجایا، مگر اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آمنہ نے بے بس ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اس کا دل ڈول رہا تھا۔ اسے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا کہ اس کی گمشدگی نے ان پر کیا گزری ہوگی۔ پہلی بار اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں ایک انجان آدمی کے ساتھ اس کے ٹانکے پر بیٹھ گئی۔ خدا جانے یہ لوگ اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ روتے روتے وہ کمرے میں موجود جہازی سائز کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ روتے روتے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ دوپہر کا کھانا وہی نوجوان لایا اور خاموشی سے کھانا رکھ کر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ماضی کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب اس نے یونیورسٹی میں نیا ایڈمیشن لیا تھا۔ نوجوانی کی عمر کچھ ایسی ہوتی ہے کہ نوجوان لاابالی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈپارٹمنٹ میں ہم خیال دوستوں کے گروپ بن گئے۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ جلد ہی اس کا شمار ڈپارٹمنٹ کی نمایاں لڑکیوں میں ہونے لگا۔ انہی دنوں ڈپارٹمنٹ میں ایک نئے لڑکے کا اضافہ ہوا۔ حاشر نامی یہ لڑکا کھلتی ہوئی گندمی رنگت اور اچھے قد کاٹ کا مالک تھا۔ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب وہ اپنی خوبصورت اور قیمتی گاڑی میں یونیورسٹی آتا تو کئی نگاہوں کا مرکز بن جاتا۔ سنا تھا کہ وہ کسی بڑے جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بظاہر وہ بڑا مغرور اور انا پرست نظر آتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکیوں میں اس کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی، مگر آمنہ کو وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکے سے چڑھنے لگی۔ جب بھی کسی لڑکی کے منہ سے اس کی تعریف سنتی تو اسے غصہ آنے لگتا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا کہ حاشر کی دوستی جاذب سے گہری ہوتی گئی۔ جاذب ایک مذہبی گھرانے کا لڑکا تھا، جبکہ حاشر کی پراسرار آنکھوں میں جب جاذب دیکھتا تو وہ اکثر گھبرا جاتا، مگر رفتہ رفتہ ان دونوں کے بیچ ایک پراسرار سا تعلق قائم ہو گیا۔ جاذب اور حاشر یوں ملتے جیسے ایک دوسرے کو برسوں پرانے جانتے ہوں۔ جاذب کی باتیں بھی الگ ہی تھیں۔
وہ کبھی کبھی حاشر کا نام لیتا اور حاشر یوں حاضر ہو جاتا جیسے وہ اس کا خریدا ہوا ملازم یا پھر کوئی جن ہو۔ آمنہ کو حاشر کی یہی باتیں بڑی دلچسپ لگتی تھیں، مگر اس نے کبھی اس بات کا اظہار حاشر سے نہیں کیا تھا۔ ادھر آمنہ ایک لائق لڑکی تھی، وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی۔ اس کی نمایاں خوبی اس کی شاعری تھی، جبکہ دوسری طرف حاشر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ شاعری میں بہت اچھا تھا۔ جب اپنی مسکراتی آنکھوں سے ناظرین کو دیکھتا تو لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے۔ اس کی آنکھوں سے دیکھنے والی عادت سے پوری یونیورسٹی واقف ہو چکی تھی۔ سبھی کا کہنا تھا کہ حاشر کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو کسی اور کی آنکھوں میں ہرگز نہیں، کبھی کبھی تو وہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے۔ اور پھر مسکراتی نظروں سے جب وہ آمنہ کو دیکھتا تو آمنہ کا دل بھی بے اختیار دھڑکنا بھول جاتا۔ وہ گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیتی۔ آمنہ نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ کبھی کوریڈور میں بیٹھے یا کیفیٹیریا میں دوستوں کے ساتھ کسی بات پر کہکہا لگاتے ہوئے اگر جاذب کا سامنا اچانک آمنہ سے ہو جاتا تو اس کی ہنسی کو بریک لگ جایا کرتا، وہ کہیں گم ہو جاتا۔ اس کی نظریں آمنہ کو دور دور تک کچھ نہ کہہ پاتی۔ ایسے موقع پر اگر حاشر جاذب کے ساتھ ہوتا تو وہ اسے نظر بھر کر دیکھتا، ایسے لگتا تھا جیسے حاشر آمنہ پر اپنا حق جتاتا ہے اور جاذب کو اس سے دور رہنے کا کہتا ہے۔ فطرت کے اصولوں کے تحت کئی تعلق بن رہے تھے، کئی تعلق ٹوٹ رہے تھے۔ وہ بڑے پربہار دن تھے۔ یہ لوگ سیمسٹر سے فارغ ہو چکے تھے۔ دوستوں میں سیل فون نمبرز اور ای میل آئی ڈیز کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ کمیونیکیشن کی آزادی نے نوجوانوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے بہت سے مواقع پیدا کر دیے۔ جہاں ان ذرائع نے آسانیاں پیدا کیں، وہاں نتنے مسائل بھی پیدا کیے۔ یونیورسٹی میں ہفتہ طلبہ منایا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں ایک میوزیکل پروگرام ترتیب دیا گیا۔ اس سلسلے میں اسی وقت کیفیٹیریا میں ڈسکشن ہو رہی تھی، سب زور و شور سے مشورے دے رہے تھے۔ تبھی حاشر آیا اور آمنہ کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حاشر کو یہاں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا، بے فکرے کہہ کے کیفیٹیریا کی فضا کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ تھے، خوشیاں تھیں، کہے تھے، شوخ و چنچل نوجوان لڑکے لڑکیاں ان خوشیوں کو سمیٹ رہے تھے۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ خاصے تھک چکے تھے، مگر حاشر ابھی تک یوں ہی بیٹھا آمنہ کے سامنے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک نہ جانے اسے کیا سوچی کہ وہ آمنہ سے بولا، تمہیں پتہ ہے آمنہ، میں نے تمہارے لیے ایک گیت لکھا ہے۔ اس نے گھوم کر حاشر کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، مجھے نہیں پتا۔ بھلا مجھے کیسے پتا ہوگا؟ اچھا تو اب جان لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر ٹھٹک گئی اور جاذب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی خاموش نظروں میں کئی سوال چھپے تھے۔ جاذب کے قدم تو جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ وہ نظریں جھکائے وہیں کھڑا تھا۔ آمنہ کا خیال تھا کہ وہ حاشر کی بدتمیزی کے جواب میں اسے کچھ تو کہے گا کہ وہ ایک لڑکی سے سرعام اظہار محبت کر رہا ہے، مگر جاذب اس کے حکم کا غلام تھا۔ آمنہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حاشر اور جاذب میں سے اسے کون پسند کرتا ہے۔ آئندہ مجھے کسی قسم کا گیت سنانے کی ضرورت نہیں، آمنہ نے تنگ آ کر کہا تھا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ پسند کرتا ہوں میں تمہیں، آمنہ چیخنے چلانے لگی۔ آس پاس سبھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ آمنہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے ڈیئر؟ اس طرح بات کیوں کر رہی ہو؟ سب اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آمنہ حیرت سے سب کو دیکھنے لگی۔ تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ حاشر سے پوچھو نا، اس نے مجھ سے یہ بات کی بھی کیسے؟ جانتا نہیں ہے وہ کہ مجھے ان معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں، میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں۔ آمنہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ آمنہ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ حاشر تو کب کا یہاں سے چلا گیا تھا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ، ساتھ کھڑی لڑکی نے کہا۔ تو آمنہ پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی اور پھر اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے بعد اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو اسے لگا جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ وہ یونیورسٹی کے خالی ہال میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی آمنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، جبکہ کانسرٹ بھی ختم ہو چکا تھا۔
اس نے ہڑبڑا کر دیکھا آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ تو یہاں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ اب وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس کا خوف سے بدن کانپنے لگا۔ اس دن تو وہ بخیریت اپنی یونیورسٹی سے گھر آ گئی، لیکن اگلے دن ہی اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اب جب اس نے اس گھر میں جاذب کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی کہ جاذب تو وہ نوجوان تھا جو اسے یونیورسٹی میں کلاس فیلو کے طور پر ملا تھا۔ آخر اسے اغوا کرنے میں جاذب کا کیا فائدہ تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے وہاں حاشر نظر آیا تو اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ جاذب اور حاشر کا کیا رشتہ تھا۔ وہ اس کی طرف گہری نظروں سے کیوں دیکھتا تھا اور کیوں جاذب کو دیکھتے ہی حاشر کی نظریں بدل جاتی تھیں۔ آج پہلی بار آمنہ نے غور سے دیکھا جاذب اور حاشر کی شکل ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھی کہ وہ اسے دیکھتی تو اسے لگتا کہ وہ دوسرے کا عکس دیکھ رہی ہے۔ جاذب کے کمرے سے جانے کے بعد وہ سوچنے لگی کہ یہاں سے نکلنے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا۔ اسے حاشر سے معافی مانگنا ہوگی جس کی محبت کو اس نے ٹھکرایا تھا، یا پھر اسے یہاں سے نکلنے کے لیے کسی باہر کے شخص کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ حاشر اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو آمنہ، حاشر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں یہاں آ کر تمہیں میرے بارے میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوں گے، مگر تمہیں یہاں قید کر کے لانا میری مجبوری تھی۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ آمنہ روتے ہوئے بولی۔ تمہیں برباد کرنا میری خواہش نہیں تھی، مگر میں کیا کروں؟ جاذب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جاذب کیا تم اس کے غلام ہو؟ ہر وقت اسی کے نام کی رٹ لگائے رکھتے ہو۔ غلام نہیں ہوں میں اس کا، حاشر نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ غلام تو وہ میرا تھا، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے اس سب کو کھو دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آمنہ نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میرا ہمزاد تھا، حاشر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے ایک وظیفے کے ذریعے اسے حاصل کیا، مگر پھر میں ہی اس کا غلام ہو گیا، صرف اور صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ میں جانتا ہوں ایک دن وہ پھر میرا غلام بن جائے گا، مگر فی الحال مجھے اس کی بات ماننا پڑے گی اور تم اس کی ضد تھیں۔ حاشر نے کہا تو آمنہ کو اس کی باتیں عجیب سی لگیں۔ یہ کوئی غیر ماورائی قسم کی باتیں تھیں جس سے آمنہ کا پہلی بار پالا پڑ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو میرے بابا تمہیں دے دیں گے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ آمنہ نے حاشر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں، میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دے سکتا۔ میرے ہمزاد کو تمہاری قربانی چاہیے، اور اسی صورت میں وہ میرا غلام بن سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے۔ حاشر کی باتیں سن کر آمنہ چلا اٹھی۔ تبھی جاذب کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر حاشر کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے حاشر زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ جاذب اسے مارتا جا رہا تھا، مگر جاذب کی بھی جان اسی رفتار سے نکل رہی تھی جس حساب سے وہ حاشر کے وجود پر مکوں کی بارش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں دونوں نے ڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آمنہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ ان دونوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی تھیں، قد کاٹ میں معمولی سا فرق تھا، اور آنکھیں تو ایک دوسرے کا عکس تھیں۔ آمنہ نے دیکھا بیرونی دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی اور باہر کے راستے سے اپنے گھر کو بھاگ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔